چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مندی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن، بلند آواز سے آؤ سیکھیں قرآن، آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق اچھے انداز سے تجوید کے ساتھ حدر میں ترتیل میں پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، رب ہوتا ہے ان پر مہربان۔ جی ہاں، رب تبارک و تعالیٰ ان پر مہربان ہوتا ہے جو کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا بروز قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد صلی اللہ وعلی وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں سبق کی طرف، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے مل کر پڑھیں گے دعا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے سبق کی طرف بڑھیں گے۔ آج ہم سورۃ النبا، جی ہاں سورۃ النبا آپ کے سامنے ہے، اور سورہ نبا کی آیت نمبر 24، 25، 26 کتنی آیتیں پڑھیں گے؟ 24، 25، 26 کتنی آیتیں ہوئیں؟ 3۔ 3 آیتیں پڑھیں گے، 24، 25، 26۔ تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، اچھے انداز سے ان کو پڑھنا ہے، مل کر ایک آواز کے ساتھ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ درست پڑھنے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ تو آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يذوقون لا يذوقون لا يذوقون لا يذوقون فيها 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 لا يذوقون فيها لا يذوقون فيها۔ اس میں بہت زیادہ مد حرف مدہ آ رہے ہیں، الف مدہ، واو مدہ، واو مدہ، یا مدہ، الف مدہ۔ تو آپ نے کھینچنا ہے، جو کھینچنے والے، جیسے نون پر زبر نہیں کھینچنا، باقی آپ نے یا پر زبر نہیں کھینچنا، ٹھیک ہے؟ لا يذوقون فيها لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا بردا ولا شرابا۔ بر را کو پر کرنا ہے، بردا 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 بردا
ولا شرابا ولا شرابا بردا ولا شرابا بردا ولا شرابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا بردوں میں ایک الف کا غنہ بھی کریں گے. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا بعض بچے تھوڑا جلدی کریں. بردوں ولا شرابا بردوں ولا شرابا. بردا ولا شرابا. اچھا یہاں دیکھیے لا لام الف زبر لا. اس الف کو کھینچنا ہوتا ہے. یہ لا جو ہے یہاں کھینچ کر ادا کریں گے. ایک الف اس کو کھینچنا ہے. ٹھیک ہے. یذوقون میں یا پر زبر ہے. اس یا کی زبر کو نہیں کھینچیں گے. ذال واو پیش ذو واو مدہ ہے. ایک الف کھینچنا ہے. ذال کی ادائیگی زا سے نہیں بدلنی. بعض بچے یا بڑے پڑھتے ہیں لا یذوقون. غلط. لا یذوقون ذال کی ادائیگی کلیئر رکھنی ہے. اچھا واو مدہ واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ ایک الف کھینچنا ہے. اور قو قاف. اچھا قاف کا مخرج ہے زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ. یہ یاد رکھنا ہے. جیسے کتاب والا کاف اس کا مخرج ہوتا ہے زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ. یاد رکھنا ہے. ان کو کہتے ہیں دونوں کو حروفوں کو حروف لہویہ. دونوں حروفوں کو کیا کہتے ہیں؟ لہویہ. مل کر بولیں. حروف لہویہ. لہویہ. گڈ زبردست. تو واو مدہ ہے یہاں واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ. اس کو بھی ایک الف کھینچنا ہے. اس کو بھی ایک الف کھینچنا ہے. نون کی زبر کو نہیں کھینچیں گے. تو پڑھیں گے لا یذوقون. کیا پڑھیں گے؟ لا یذوقون. گڈ. فا یا زیر فی یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ الف مدہ بھی ہے. الف سے پہلے زبر یا مدہ اور الف مدہ دونوں کو ایک ایک الف کھینچنا ہے. فا کا مخرج کیا ہے؟ یاد رکھیں اوپر والی دانتوں کے کنارے نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے لگتے ہیں تو ادا ہوتا ہے فا. کیا ادا ہوتا ہے؟ فا. اور ہا کا مخرج ہے حلق کا نیچے والا حصہ. یاد رکھنا ہا اور حمزہ حلق کے نیچے والے حصے سے. ہا اور عین حلق کے درمیان والے حصے سے. غین اور خا حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. یاد رکھنا ہے. بردوں با کا مخرج ہے دونوں ہونٹوں کا تر حصہ. دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ملنے سے دونوں ہونٹوں کے تر حصہ جب ملتا ہے تو ادا ہوتا ہے با. کیا ادا ہوتا ہے؟ با. با. اور را ساکن ہے. را ساکن سے پہلے زبر آ جائے را پر ہو جائے گا. پر کر کے پڑھیں گے بردوں. یہاں دیکھیں تنوین کے بعد واو آ رہا ہے. جب کبھی نون ساکن تنوین کے بعد حروف ارملون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا. لام اور را آ جائے تو ادغام بلا غنہ. اور یا واو میم نون تو ادغام مال غنہ. یعنی ادغام بلا غنہ کب ہوگا؟ جب تنوین کے بعد نون ساکن کے بعد لام اور را آ رہا ہو. تو یہاں کیا آ رہا ہے؟ واو. تو اس کا مطلب یہاں ادغام مال غنہ ہوگا. کیا ہوگا؟ ادغام مع الغنہ. ولا واو کی زبر کو نہیں کھینچیں گے. لام علی زبر لا ایک الف کھینچنا ہے. شین پر زبر اور شین کی زبر کو کھینچنا نہیں ہے. شین کا مخرج ہے زبان کا درمیان تالو کا درمیان. جیم شین یا تینوں حروف ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں. جیم شین یا حروف شجریہ ان کو کہتے ہیں. یاد رکھنا ہے. اور اس میں شین میں ایک صفت پائی جاتی ہے اس کا نام ہے تفشی یعنی منہ میں آواز کا پھیلنا. یہ بھی یاد رکھیں. را الف زبر را الف مدہ ہے کھینچیں گے اور را کو پر بھی رکھنا ہے. دو زبر کی تنوین میں وف کی صورت میں ویسے لکھا ہوا ہے ولا شرابن مگر جب وف کرتے ہیں تو پڑھتے ہیں ولا شرابا. تو ایک الف سے بدلتے ہیں. اس کو کہتے ہیں وف بالابدال مع الالف. ٹھیک ہے. ایک مرتبہ پھر اس کو مل کر پڑھیں گے. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. غنہ آپ چھوڑ دیتے ہیں. غنہ آپ اتنی سپیڈ دکھاتے ہیں غنہ رہ جاتا ہے. تھوڑا اور غنہ لمبا کریں. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. زبردست. گڈ. إلا حميما وغساقا. إلا حميما وغساقا. إلا حميما حميما إلا حميما
إلا حميما وغساقا وغساقا إلا حميما وغساقا. إلا حميما وغساقا. کافی بچوں کا ہا کلیئر نہیں ہو رہا، ہا کو آپ نے کلیئر کرنا ہے. إلا حميما وغساقا. إلا حميما وغساقا. ہا سب مل کر پڑھیں، ہا حا ہا. حا إلا حميما وغساقا. إلا حميما وغساقا. گڈ. پیارے بچوں اور مندی چینل کے ناظرین، اگر اس آیت کو پچھلی آیت کو اس آیت سے ملاتے ہیں تو قاعدہ بنے گا تنوین کے بعد آ رہا ہے حمزہ، تو یہ قاعدہ ہوتا ہے اظہار حلقی کا قاعدہ. ٹھیک ہے، کیا قاعدے کا نام ہے؟ اظہار حلقی. کیونکہ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ گیا ہے تو یہاں غنہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، اور اگر ہم یہاں وقف کرتے ہیں تو ولا شرابن کی بجائے شرابا، اور ملائیں گے تو بردن ولا شرابن الا پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. الا یہ حمزہ خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے. یہ الف نہیں حمزہ ہے، لام الف زبر لا، ایک الف کھینچنا ہے، لام پر تشدید ہے، ذرا رک کر بھی پڑھنا ہے. جی ہاں، کوئی بھی تشدید والا حرف آ جائے تو اسے ذرا رک کر پڑھتے ہیں. حمیما، ہا کا مخرج حلق کا درمیان والا حصہ ہے. حمی، یا مدہ یا سنگ سے پہلے زیر آ رہی ہے تو یا مدہ ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے. اور حمیما تنوین کے بعد واو ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا. کیا ہوگا؟ ادغام مع الغنہ. جیسے یہاں تنوین کے بعد واو تھا تو یہاں پر بھی تنوین کے بعد واو، اور اس کا قاعدہ وہی ادغام مع الغنہ. اور واو کی ادائیگی ہونٹوں کی گولائی سے ہوتی ہے. واو ہونٹوں کی گول کر کے ادا کریں گے، واو پر تشدید. وغساقا، اچھا وغساقا میں غین کی ادائیگی، غین ادا ہوتا ہے حلق کے اوپر والے حصے سے، حلق کے اوپر والے حصے سے. غین اور خا حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. غساقا میں سین سیٹی والا ہے، سیٹی کے ساتھ ادا کریں گے، باریک رکھیں گے، مشدد ذرا رک کر بھی ادا کرنا ہے. سین الف زبر سا الف مدہ ایک الف کھینچنا ہے. اور قاف کی ادائیگی قاف موٹے حروف میں سے حروف مستعلیہ میں سے موٹا کریں گے، اور دو زبر کی تنوین کو وقف کی صورت میں الف سے بدل دیں گے. ٹھیک ہے، مل کر پڑھنا ہے. إلا حميما وغساقا. إلا حميما وغساقا. گڈ. جزاء وفاقا. جزاء وفاقا. جزاء جزاء وفاقا. وفاقا. اچھا یہاں پر دیکھیں جیم ہے، اگر یہ پچھلی آیت کو یہاں ملائیں گے نا، تنوین کے بعد جیم آ رہی ہے، اگر ملانے کی صورت میں قاعدہ کیا ہوگا؟ اخفا کا قاعدہ. کیا قاعدہ ہوگا؟ اخفاء. کیوں اخفا ہوگا؟ کہ یہاں دیکھیں تنوین کے بعد آ گیا نون ساکن، تنوین کے بعد حرف اخفا میں جیم آ رہا ہے. جب کبھی حرف اخفا میں سے کوئی حرف آئے تو اخفا ہوگا، یعنی غنہ کریں گے، نون کو چھپا کر ادا کریں گے. اور جب حرف حلقی آ جائے نون ساکن تنوین کے بعد تو دیکھیں یہاں حرف حلقی میں سے حمزہ ہے تو ہم نے غنہ نہیں کیا تھا، وہاں اظہار حلقی کا قاعدہ ہوتا ہے، نون کو ظاہر کرتے ہیں. اچھا یہاں پر جزا میں جیم کا مخرج زبان کا درمیان اور تالو کا درمیان. ٹھیک ہے، جزا زا سیٹی والے حروف میں سے سیٹی کے ساتھ ادا کریں گے. اور یہاں مد نظر آ رہی، مد متصل. کون سی مد ہے؟ مد متصل. حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں، اور اوں تنوین کے بعد واو، پھر ادغام مع الغنہ ہوگا. وفاقا وقف کرنے میں دو زبر کی تنوین کو الف سے بدل دیں گے، اس کو کہتے ہیں وقف بالابدال عال الف ہو جائے گا. تو ایک مرتبہ پھر ملا کر پڑھیں گے. جزاء وفاقا. جزاء وفاقا. پیارے بچوں اور مدی چینل کے ناظرین، آج ہم نے سورۃ النبا کی آیت نمبر 24، 25، 26 تو 3 آیتیں پڑھی ہیں. آپ توجہ کے ساتھ اب ان آیات کو میں پڑھوں گا، آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا
إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے سورۃ النبا کی 3 آیتیں پڑھی۔ آپ نے بھی اچھے انداز سے امیدیں سنی بھی ہوں گی، سمجھی بھی ہوں گی، پڑھی بھی ہوں گی۔ آئیے ان آیات کو ہم یہاں درو اور ترتیل میں پڑھیں گے، بچوں کے ساتھ مل کر پڑھیں گے، مگر اس سے پہلے ایک مقابلہ ہوتا ہے۔ مقابلہ ہوتا ہے قواعد کا، مخارج کا، جی ہاں، اور صفات کا۔ تو پہلا سوال ٹیم اے سے ہوگا۔ ٹیم اے تیار ہے؟ جی ٹیم بی تیار ہیں؟ جی۔ پہلا سوال ہے ٹیم اے آپ سے، لا یذوقون، بتائیے قاف کا مخرج ہے کیا؟ زبان کی جڑ اور ہونٹوں کا نرم حصہ۔ زبان کی جڑ اور ہونٹوں کا نرم حصہ، سوچ لیا؟ جی۔ سوچ لیا؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں اشر بھائی؟ زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ۔ زبان کی جڑ تالو کا نرم حصہ، آپ نے کہا زبان کی جڑ ہونٹوں کا نرم حصہ۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟ عفان بھائی۔ عفان بھائی غلطی ہو گئی آپ سے، اور اشر بھائی نے جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹیم اے کے پوائنٹ ٹیم بی کی طرف چلے گئے ہیں، 10 پوائنٹ ٹیم بی کو مل گئے ہیں۔ اور اگلا سوال پھر ٹیم بی آپ سے، بتائیے 10 پوائنٹ آپ کو مل چکے ہیں ٹیم اے کے۔ اور اگلا سوال ہے لا یذوقون فیہا بردوں، یہ بتائیے بردوں میں کون سا قاعدہ ہے؟ بردوں، جی بتائیے جلدی کیجئے، ادغام مال غنہ۔ سوچ لیں اشر بھائی۔ جی۔ مال غنہ، اور جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ مزید 10 پوائنٹ اور مل گئے ٹیم بی کو، 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم بی کے، اور کوئی پوائنٹ نہیں ہے ٹیم اے کا، مگر آپ کوشش جاری رکھیں۔ من جدہ، وجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ تو اگلا سوال آپ ہی سے ہے، بتائیے بردوں ولا شرابہ میں شین کا مخرج کیا ہے؟ عفان بھائی دوبارہ مائک لے رہے ہیں، اور کسی کو یاد نہیں آ رہا شین کا مخرج؟ زبان اور تالو کے بیچ کا حصہ۔ زبان اور تالو کے بیچ کا حصہ، زبان کا بھی درمیان، تالو کا بھی درمیان، اور جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، زبردست، 10 پوائنٹ مل گئے ہیں عفان بھائی آپ کو، آپ کی ٹیم کو۔ اور اگلا سوال ٹیم بھی آپ سے، جلدی بتائیے، بردوں ولا شرابہ، شین میں ایک خاص صفت پائی جاتی ہے، اس صفت کا نام بتائیے۔ حرف شفوی۔ قریب ہے، جلدی کیجئے، آپ بتانا چاہیں؟ تفشی۔ تفشی، اور جواب درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں دونوں ٹیموں کے، ایسا ہی ہے؟ جی۔ اگلا سوال ٹیم میں آپ سے ہوگا، ولا شرابن، وقف کریں کون سا قاعدہ ہے؟ اقفا۔ وقف کرنے میں، جی عفان بھائی بتا رہے ہیں، وقف کی صورت میں تنوین کو الف سے بدل دیں گے۔ وقف کی صورت میں تنوین کو الف سے بدل دیں گے۔ قاعدے کا نام کیا ہوگا؟ آپ نے درست بتا دیا ہے، وقف بل ابدال مع الالف۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ 30 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے۔ اگلا سوال ٹیم بی، آخری سوال ہے، بتائیے شرابن، یہ بتائیے جب ملا کے پڑھیں گے تو کون سا قاعدہ ہوگا؟ شرابن الا، ادارہ ہلکی۔ سوچ لیں، جی سوچ لیا اشر بھائی؟ جی۔ کوئی اور بتانا چاہیں آپ میں سے؟ کوئی اور نہیں بتانا چاہ رہے؟ وہی ہے، اور آپ کا جواب درست ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کا مقابلہ 30 پوائنٹ کے ساتھ برابر ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اب بڑھیں گے حدر اور ترتیل کی طرف۔ انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ حسان بھائی حدر میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، إلا حميما وغساقا، إلا حميما وغساقا، جزاء وفاقا، جزاء وفاقا، إلا حميما وغساقا، إلا حميما
جزاء وفاقا جزاء وفاقا. کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. تھوڑی محنت کرنی ہے حسان بھائی آپ نے، اور تھوڑا سا اور اچھا انداز کریں، مخارج پر صفات پر گرفت مضبوط کریں، ٹھیک ہے؟ تو ماشاءاللہ اب ہمارے ساتھ ترتیل میں پڑھیں گے اشر بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. غنہ اشرف بھائی، غنہ چھوڑ دیا آپ نے. بردوں ایک الف، ٹھیک ہے؟ لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. اپنے سانس سینے میں بھرا نہیں، اس وجہ سے آپ کا پہنچ نہیں گا. آپ پہلے سینے میں سانس کو بھریں. کیسے؟ لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. بردا، را کو پر رکھنا ہے، را کو باریک نہیں، تھوڑا پر ہوا مگر کمزور، ٹھیک ہے؟ اور اچھے انداز سے کرنا ہے. إلا حميما وغساقا. إلا حميما وغساقا. جزاء وفاقا. جزاء وفاقا. إلا حميما وغساقا. جزاء وفاقا. إلا حميما وغساقا. جزاء وفاقا. تھوڑا محنت کرنی ہے، غنوں کی ادائیگی پوری کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ سانس کھینچ کر. إلا حميما وغساقا. جزاء وفاقا. إلا حميما وغساقا. جزاء وفاقا. کوشش کی مگر اور محنت کرنی ہے اور اچھے انداز سے. إلا حميما وغساقا. إلا حميما وغساقا. وغساقا، قاف پر رکھیں گے بیٹا، اور اس کا الف بھی موٹا کریں گے. وغساقا. إلا حميما وغساقا. إلا حميما وغساقا. ٹھہر کر، جلدی نہیں کرنی، آپ ترتیل میں پڑھ رہے ہیں، خوب ٹھہر ٹھہر کر، ٹھیک ہے؟ جزاء وفاقا. جزاء وفاقا. مد بھی آپ نے کمزور کر دی، مد کو بھی کھینچنا ہے آپ نے، اور کھینچنا ہے. غور سے توجہ سنیں گے نا، اور آواز آخر میں بھاری رکھنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ آواز بھاری کریں.
جزاء وفاقا جزاء وفاقا صدق اللہ العظیم صدق اللہ العظیم. کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا، اور کوشش کرنی ہے اور اچھے انداز سے پڑھنا ہے. اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ بار بار آپ کو دہرانا ہوگا، پڑھنا ہوگا اور اس کو سیکھتے رہیں، پڑھتے رہیں. ایک وقت آئے گا آپ درست قرآن پاک پڑھنے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے. تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وہ ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا